السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا کہ انجیر میں کچھ ظاہری خصوصیات ہیں اور کچھ باطنی۔ ظاہری خصوصیات بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ پھل لطیف ہے، زود ہضم اور ہاضم ہے، معدے اور آنتوں کو نرم رکھتا ہے، سڑے ہوئے یا بدبودار مادے کو بدن کے اندر پسینے کی راہ سے نکال دیتا ہے۔ اس کی خاصیت گرم ہے، لیکن اس کے باوجود بخار کے لیے مفید ہے، بلغم کو پتلا کرتا ہے۔ یہ پھل گردے اور مثانے کو پتھریلے ذرات سے پاک کرتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے اور مسام کھول دیتا ہے۔ انجیر جگر اور تلی کے سدوں یعنی گٹھلی بننے والے بافتوں کو تحلیل کرتا ہے اور یہ تلی کے ورم کے لیے بھی مفید ہے۔ انجیر کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پھل غذا اور دوا ہے۔ اس میں کوئی فاضل اور فالتو جزو مثلاً گٹھلی بیج اور پھینکا جانے والا چھلکا نہیں ہے، لہٰذا یہ اس اعتبار سے جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں بھی کوئی فاضل جزو نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی مانند مغز ہی مغز ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک طباق ہدیہ کیا گیا۔ آپ نے اس میں سے انجیر کھائیں اور اپنے اصحاب سے فرمایا، کھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹھلی کے ہیں۔ اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو کاٹتا ہے اور گٹھیا کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ حضرت امام علی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، یہ سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے اور فالج سے محفوظ رکھتا ہے۔ انجیر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک درمیانے لقمے کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا اسے کھانے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی اور یہ خوش ذائقہ بھی ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، گلوکوز، کیلشیم اور فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ یہ قبض کے لیے بھی مفید ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ انجیر مرض قولنج میں بھی مفید ہوتا ہے۔ یہ پھل رنگت کو سرخ و سفید بنانے کی خاصیت بھی رکھتا ہے۔ اسے زیادہ دیر تک تر و تازہ نہیں رکھا جا سکتا، البتہ اسے خشک کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ خشک کرنے کے عمل کے دوران جراثیم سے حفاظت کے لیے اسے گندک کی دھونی دی جاتی ہے اور ملائم رکھنے کے لیے اسے نمک کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے۔ اس کے تازہ کچے پھل اور پتوں سے دودھ کی طرح قطرے ٹپکتے ہیں، ان میں جلن ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برس کے داغ کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ انجیر کو عرب ممالک میں پسند کیا جاتا ہے، پاکستان کے بعض علاقوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر سینٹرل ایشیا کا پھل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سینٹرل ایشیا سے منگول، مغل اور مسلمان اتباع اسے بر صغیر میں لائے، کیونکہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس خطے میں اس کا سراغ نہیں ملتا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے انجیر کے باطنی خواص بھی بیان کیے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ یہ پھل اہل کمال سے مشابہت رکھتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن ایک ہے، لہٰذا یہ سراسر خیر ہی خیر ہے، اور یہ سارے کا سارا فیض رساں ہے کہ نہ گٹھلی، نہ فالتو چھلکا اور نہ ہی اس میں بیج ہوتا ہے کہ اسے پھینکا جائے، جبکہ دیگر پھلوں میں کہیں گٹھلی ہے جیسے آم، یا چھلکا ہے اور اندر مغز جیسے بادام، مونگ پھلی، اخروٹ، کاجو وغیرہ، اور کہیں چھلکا پھینکا جاتا ہے جیسے مالٹا، سنگترا وغیرہ، اور چیکو میں بیج ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ یہ پھل ایثار کی صفت کا بھی حامل ہے۔ دیگر پھلدار درختوں پر پہلے شگوفے کھلتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو حسن و جمال سے آراستہ کرتے ہیں، جبکہ انجیر میں کسی شگوفے یا کلی کے بغیر براہ راست پھل نکل آتا ہے۔ شاہ صاحب دیگر پھلدار درختوں کو خود غرض اور دنیا دار لوگوں کے مشابہ قرار دیتے ہیں، جو اول خویش بعد درویش کے فارمولے کا مظہر ہوتے ہیں۔ اس بات کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر قبیر میں لکھا ہے کہ دیگر درختوں کا شعار اس حدیث کا مصداق ہے، پہلے اپنی ضرورت پوری کرو اور پھر ان کی جو تمہاری کفالت میں ہے، اور انجیر اس صفت مستبوی کا مظہر ہے جو سورہ حشر 9 میں بیان کی گئی ہے، اور وہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود ایثار سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ انجیر سال میں 1 سے زائد بار پھل دیتا ہے۔ شاہ صاحب مزید لکھتے ہیں
کہ جب عالم انسانیت کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی خطائی اجتہادی کے نتیجے میں ان کا جنتی لباس اتار لیا گیا اور ان کا بدن بے لباس ہو گیا، تو قرآن مجید میں ہے، پھر ان دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ انجام کار ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر مستور تھیں ان کو ظاہر کر دے۔ شیطان نے کہا، تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اس نے ان دونوں کو قسم کھا کر کہا، بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پھر فریب سے اس نے ان دونوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ پس جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور تم دونوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تب ان دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے جس درخت کے پاس جاتے وہ آپ کی پہنچ سے اونچا ہو جاتا، بس جب وہ انجیر کے درخت کے پاس گئے تو انجیر کا درخت اونچا نہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، بعض کاشتکار لوگوں کا کہنا ہے کہ کامل درخت وہ ہے جس میں مدرجہ ذیل 10 چیزیں پائی جائیں: جڑ، ڈالیاں، پتے، پھول، گٹھلی، گوند، چھال، چھلکا اور شیرہ، جیسے کھجور کا درخت، کہ یہ 10 چیزیں اس میں موجود ہیں۔ بس جس درخت میں ان میں سے کوئی چیز کم ہو تو وہ ناقص ہے، اور انجیر میں گٹھلی نہیں ہے، لہٰذا یہ ناقص ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نقص نہیں بلکہ کمال ہے، کیونکہ گٹھلی کھانے کی چیز نہیں ہے، پھینک دینے کی چیز ہے۔ بس گٹھلی کا ہونا کمال نہیں بلکہ نہ ہونا کمال ہے۔ آخر میں شاہ صاحب لکھتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انجیر کی قسم فرما کر اس کی اہمیت اور فضیلت کی جانب اپنے بندوں کو متوجہ فرمایا۔ امام قرطبی نے لکھا ہے، کسی شخص کو خواب میں انجیر نظر آئے تو اس کی روزی کشادہ ہوگی، اور انجیر کھائے تو اسے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ امام قرطبی نے انجیر کا وصف بیان کرتے ہوئے عربی اشعار بھی نقل کیے ہیں، جن میں سے ایک کا ترجمہ یہ ہے، میرے نزدیک انجیر ہر پھل کی خوبیوں کا حامل ہے، اس کی شاخ پھل سے لدی ہو تو جھک جاتی ہے، اس کا منہ زخم کی مانند ہوتا ہے جس سے شہد بہتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی خصیت سے جھک جاتا ہے۔